اکاؤنٹیبل کرنے والا نہیں ہے. بجٹ کے نمبرز پہ لوگوں کا اعتبار رہ نہیں گیا اور ہمارا بھی نہیں ہے. بہت معاملہ ہو رہا ہے, اکانومی جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے, اچھی ہونے جا رہی ہے, نمبر بڑے اچھے آ رہے ہیں, ٹیکسز بہت زیادہ کلیکٹ ہو گئے اور بہت زیادہ ساری پازیٹیو سائنز آ رہی ہیں. لیکن عام آدمی کے جب حالات معلوم کرے تو وہ بے روزگار ہو رہا ہے. عام آدمی کے جب حالات معلوم کرے تو مہنگائی کا بب اس کے اوپر گرا ہوا ہے اور گر رہا ہے مزید. عام آدمی کے جب حالات معلوم کرے تو اس کو 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ مشکل ہے. عام آدمی کے جب حالات معلوم کریں تو اس کو صحت اور صفائی اور اپنی ہیلتھ کے ایشوز سے نبرد آزما ہونا مشکل ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہے, اور وہ بے روزگار ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ حکومت 1 کروڑ نئی نوکریاں دے گی, کچھ پتہ نہیں ہے. دعویٰ یہ تھا کہ یہ حکومت 50 لاکھ نئے گھر بنائے گی, کچھ پتہ نہیں اس کا. دعویٰ یہ تھا کہ عام آدمی کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوگی, اس کے برعکس ہے ساری بات. لیکن بجٹ کے نمبرز کو حکومت کے لوگ اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان دنیا کا تیز ترین ترقی پذیر سے تیز ترین ترقی یافتہ, اکانومیکل ڈیولپمنٹ میں تیز ترین ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے. اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. وفاق 18ویں ترمیم کے بعد یقیناً بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے چکا ہے, اور بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ لوگوں کی ویلفیئر, خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی, ہیلتھ, ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, یہ 4 وہ شعبے ہیں جس کی مینلی ذمہ داری 90% ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ہے. تو ذرا سندھ کے بجٹ اور اس کے پچھلے سال کے تمام کارناموں پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں, پھر ہم اپنا پاک زمین پارٹی پھر اپنا مطالبہ اور اپنی بات لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سامنے رکھنا چاہتی ہے. سندھ میں اس دفعہ 1400 ارب تقریباً کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. 884 ارب روپے اس کو وفاق سے ملنے ہیں, اور یہ رقم پچھلے سال کی رقم سے 158 بلین 158 بلین سندھ کو اس دفعہ زیادہ پیسے ملیں گے. اس 158 بلین کا سندھ
تقریباً 93 بلین 93 ارب روپے سندھ کی حکومت جو ایکسٹرا 158 بلین مل رہے ہیں اس میں سے 93 بلین صرف تنخواہوں میں اور پینشنز میں دے دے گی. جو یہ پیسہ مل رہا ہے جس کو لوگوں کی ویلفیئر پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہونا چاہیے اس کا 58% کو اس کا 58% کو تنخواہوں میں جا رہا ہے اور پینشن میں جا رہا ہے. اور پورے سندھ کے امپلائیز اگر دیکھیں آپ تو سرکاری امپلائیز 5 لاکھ لوگ بنتے ہیں. تو 5 لاکھ لوگوں کو بجٹ کے ملنے والے وفاق سے ملنے والے پیسے کا 58% جا رہا ہے. اور جو 5 کروڑ کی آبادی ہے اس کو صرف 42% بجٹ کا مل رہا ہے پیسوں کا. تو 5 لاکھ لوگوں کے لیے یہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے. ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کا فائدہ وہ جو سرکاری امپلائیز ہیں 5 لاکھ لوگ ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کو یہ پیسے جا رہے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کی مد میں اور سوشل ویلفیئر کی مد میں سندھ کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے. تو 1418 ارب روپے میں سے جو کہ سندھ کا بجٹ ہے 465 ارب روپے تنخواہوں میں جا رہے ہیں. اس کا کمپیریزن اگر آپ کریں پرسنٹیج میں اور تمام ان رقوم کو ملا کر تو تقریباً 55.5% پیسہ جو ہے وہ تنخواہوں میں جا رہا ہے. ایک نظر ڈالیں اگر پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, پنجاب کی یہ جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں, یقیناً پنجاب سندھ سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر زیادہ امپلائیز چاہیے ہوں گے, نہیں ہیں. وہاں پر اس سے زیادہ بجٹ خرچ ہونا چاہیے, نہیں ہے. پنجاب اپنی آمدنی اپنے بجٹ کا صرف 33% حصہ تنخواہوں پہ خرچ کر رہا ہے, جبکہ سندھ اپنے آمدنی اپنے بجٹ کا 51% پیسہ خرچ کر رہا ہے سیلریز کے اوپر. تو یہ جو 2.5 لاکھ لوگ نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں سرکاری رشوتوں کے طور پر, جس میں شہری علاقوں کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے, جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف چند لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی رشوت دے کر پورے سندھ کو لوٹ رہی ہے. میں اس تمام اسپیکر سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور خاص طور پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سندھ 70% ریونیو کما کر دیتا ہے, تو 70% کا 99% کراچی کما کر دے رہا ہے. اس 70% ریونیو سے جو آپ پیسے لے رہے ہیں وہ آپ 51% صرف امپلائیز کی تنخواہ میں خرچ کر رہے ہیں, اور صرف 48% جو ہے وہ 5 کروڑ لوگوں پہ آپ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, اور جو کہ وہ بھی خرچ نہیں ہو رہا, کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے پیسے لے کر لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں اور جس کے اوپر بجٹ کا بہت بڑا حصہ چلا جا رہا ہے, یہی لوگ عوام سے اپنی رشوت کی دی ہوئی جو انہوں نے رشوت دے رکھی ہے اس پیسے کو اپنی ریکور کرنے کے لیے یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. اور حالیہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ایس ڈی ایمز نے کیا ہے, جو کمشنرز نے کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ مارکیٹوں سے کروڑوں روپے کی رشوت اٹھتی ہے لاک ڈاؤن کے نام پر, کرونا SOPs کے نام پر. تو یہ اس وقت سندھ کا یہ اس وقت حال ہوا ہے. آج وزیر اعلیٰ کو پچھلے 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے وفاق سے ملے. 10,000 ارب
یہ جو انہوں نے بجٹ اپنے ہاتھوں سے جو لکھا ہے 1850 ارب روپے میں سے یہ لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹس کو دے رہے صرف 82 ارب روپے 82 بلین 1850 بلین روپیز میں سے صرف 82 بلین روپیز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو دیے جا رہے ہیں، شہروں کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ پورے بجٹ کا 10% ہے. امیجن کریں. اور 90% وزیر اعلیٰ اپنے پاس رکھ کر اس کو خرچ کر رہا ہے، جبکہ ہونا الٹا چاہیے، اس کے ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے، آن دا کنٹرری ہونا چاہیے کہ بھائی ڈسٹرکٹس کو، جس کو ہیلتھ دیکھنا ہے، ایجوکیشن دیکھنا ہے، سوشل سیکٹر کو دیکھنا ہے، ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے، سالڈ ویسٹ کو دیکھنا ہے، اس کے پاس 60 سے 70% پروونشل بجٹ جانا چاہیے، ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. وہاں پر صرف 10% جا رہا ہے. اور اس کے حالات کیا ہیں؟ آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج کراچی جیسے شہر میں پچھلے 13 سالوں سے ایک بوند نیا پانی نہیں آیا، ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا. جو پچھلا پانی ہے جو پہلے سے آ رہا تھا اس کو بھی ہائیڈینٹ بنا کے چوری کر کے کراچی کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. آج 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی. ایک بھی انسان، ایک بھی پاکستانی سندھ کا شہری کراچی اور حیدرآباد سے نہیں ہے. پہلے ہم روتے تھے کہ بھائی کوٹا سسٹم ختم کرو، غضب خدا کا. اب ہم روتے ہیں کہ بھائی کوٹے پہ تو نوکری دے دو کم سے کم. اب اس کوٹے پہ جو کہ 60% یہی ہے، 40% شہری ہے، اس شہری کوٹے پہ 40% بھی نوکری نہیں دے رہے، بلکہ اس شہری کوٹے کو بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کو فل کر رہے ہیں اور وہاں پر ان شہری کوٹے کو آکوپائی کر رہے ہیں. سندھ میں 13 سالوں سے ایک یونیورسٹی نہیں بنی، نئی یونیورسٹی نہیں بنی، نیا کوئی کالج نہیں بنا. سندھ میں ایک کوئی ہسپتال نہیں بنا، سرکاری ہسپتال نہیں بنا جو اس شہری علاقوں میں جس کو خدمت دے سکے اس تمام چیزوں میں. ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے 13 سالوں میں، ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں آئی ہے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاق سے شور کر رہے ہیں، مچا رہے ہیں کہ سندھ کے حقوق نہیں دیے جا رہے، سندھ اتنا کما کر دیتا ہے، سندھ کے پانی کو نہیں دیا جا رہا. ایک لفظ بلاول بھٹو نے کراچی کے پانی کے کم ہونے پر اس پہ کوئی واویلا نہیں مچایا. سندھ کے پانی کو بالکل آپ شور مچائیے، لیکن بھائی یہ جو 13 سالوں سے کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، کراچی اور وہ کراچی جس کی کمائی پر آپ وفاق کو آنکھ دکھا رہے ہیں کہ سندھ کراچی کو 90% کما کر 70% کما کر دیتا ہے، وہ 70% کا 99% تو بھائی کراچی کما کر دے رہا ہے. ہمیں فخر ہے اس والی بات پر کہ ہم سندھ کا دارالخلافہ ہیں، ہم کراچی ہیں، ہم کما کر دے رہے ہیں. لیکن آپ کی زبان پہ الفاظ نہیں آتے کہ کراچی کو بھی کوئی روزگار دیا جائے، کراچی کو بھی کوئی ٹرانسپورٹ دیا جائے، کراچی کو بھی کوئی پانی دیا جائے. اور اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سندھ کے شہری، ویسے تو یہ بجٹ میں نے جیسے بتایا کہ بھائی یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اس بجٹ پہ کوئی لکھ بھی دے اور اس کو نہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون پکڑنے والا ہے؟ نہ وفاق کو پکڑنے والا ہے، نہ صوبہ سندھ کو کوئی پکڑنے والا ہے. لیکن انہوں نے اس میں لکھا بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کوئی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لکھ رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام ناانصافیوں، محرومیوں کی وجہ سے جو لاوا پکڑا ہے، وہ لاوا بہت جلد خدا نخواستہ آتش فشاں بن کر نہ پھٹے. اس وجہ سے پاک سرزمین پارٹی 2 مطالبات کر رہی ہے تواتر کے ساتھ، اور آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، وزیر اعظم کے اختیارات کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. وہ ووٹ اٹھاتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے. آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم کے اختیارات اور اس کے ڈپارٹمنٹ آئین کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ درج ہو گئے. وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کوئی لڑائی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آئین میں پروونشل گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹ لکھ دیے گئے. لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ جب عوام کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھنے والی
لوکل گورنمنٹ جب وجود میں آتی ہے بہت مشکل سے اس کا کوئی میئر بنتا ہے، ڈپٹی میئر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تعلقہ میئر بنتا ہے، یو سی چیئرمین بنتا ہے، کونسلر بنتا ہے، وہاں پر اختیارات نہ ہونے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہونے اور نہ ہونے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئین میں آرٹیکل 140A کی شکل میں صرف لوکل گورنمنٹ کے لیے 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد آئین خاموش ہو جاتا ہے اور ان 4 لائنوں کو وزیر اعلیٰ، ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے اور وہ سارے اختیارات چھین کر لوکل گورنمنٹ کو ٹوتھ لیس کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے مزے لوکل گورنمنٹ کے بننے والے میئر، جیسے کہ پہلے اس شہر میں میئر بنا ہوا تھا ایم کیو ایم کا، اس کے بھی مزے آ جاتے ہیں۔ اس سے کوئی کام کہو تو کہتا میرے پاس اختیار نہیں، حرام کا معنی کہ سارے اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ چھوڑتا نہیں ہے سیٹ کو، لیکن اس سے کوئی آپ آفیشلی کام کہو، پانی مانگو کہتا میرے پاس اختیار نہیں، کچرا اٹھاؤ کہتا میرے پاس اختیار نہیں۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح میئر اور لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دیے جائیں، بجائے اس کے کہ 4 لائنیں ہوں، اس 4 لائنوں کے بجائے پورا ایک چیپٹر انکلوڈ کیا جائے جس میں وہ سارے ادارے ڈپارٹمنٹ جو کہ میئر اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آنے ہیں، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی طرح وہ ڈپارٹمنٹ میئر اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لکھ دیے جائیں، ایک چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے۔ یہ پاک سرزمین پارٹی آئین میں تبدیل اور اس کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ پاک سرزمین پارٹی کا مطالبہ نمبر 1 ہے، یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 13 سالوں میں اس صوبہ سندھ کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، ایک آدمی کو، اس کے آفس کو 10,342 ارب روپے تقریباً ملے ہیں۔ 10,000 ارب۔ اس 10,000 ارب روپے کو خرچ کرنے کے بعد آج سندھ دنیا میں آفیشلی انسانوں کی رہنے کی بدترین جگہ ہے، جہاں پر بچوں کو کتے کھا رہے ہیں، زندہ انسانوں کو کتے نوچ رہے کھا رہے ہیں، اور وہاں پر کتوں کے کاٹنے سے بچانے کی ویکسین سندھ کے اسپتالوں میں نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جس کا دارالخلافہ کراچی 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، اس دارالخلافہ کراچی کو دنیا کی ورلڈ رینکنگ میں 10 بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ اس دارالخلافہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی جو کہ 70% وفاق کو کما کر دیتا ہے، اس دارالخلافہ کے شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام آفیشلی بلومبرگ کی رپورٹ میں دنیا کا بدترین، دنیا کا سیاہ ترین ٹرانسپورٹ نظام بتایا جاتا ہے۔ ٹی وی پہ وزراء کے وعدوں کی ایک لسٹ ڈیٹ وائز 13 سالوں کی ڈیٹ وائز لسٹ دکھائی جاتی ہے کہ پہلے سال سے لے کر آج تک ان 13 سالوں میں 13 دفعہ سے زائد حکومت کے وزیروں نے آ کر ڈیٹ دی ہیں، اور ایک 200 بسیں کیا 2 نئی بس اس شہر میں نہیں لا سکے۔ 10,342 ارب روپے وفاق سے صوبہ سندھ کے لوگوں کے نام سندھ حکومت کو ملے اور خرچ ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں حل بتاتا ہوں، اور وہ حل یہ پی ایس پی پروپوز کر رہی ہے، کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج اس بجٹ کے موقع پر بہت زور دے کر میں کہہ رہا ہوں، پاکستان چلانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز سنو، اور وہ یہ ہے دوسرا مطالبہ اور دوسری امینڈمنٹ وہ یہ کہ جس طرح سے آپ وفاق سے صوبوں کو NFC ایوارڈ دیتے ہو اور صوبہ ڈسٹرکٹ کو اپنے PFC ایوارڈ نہیں دے رہا، وہ وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھ میں پیسے رکھ کر خرچ کر رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وفاق ہر صوبے کا پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ، PFC ایوارڈ، جو اس کے ڈسٹرکٹ کو پیسے جانے ہیں، وہ اس صوبے کا PFC ایوارڈ بھی وفاق ڈائریکٹ NFC ایوارڈ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے۔ ڈائریکٹ جس طرح سے NFC ایوارڈ دے رہے ہیں اسی طرح سے وہیں سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ بھی وفاق جاری کرے اس صوبے کے ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ۔ تو دو مد میں پیسے آنے چاہیے وفاق سے، صرف NFC ایوارڈ میں پیسے نہیں آنے چاہیے۔
بلکہ پی ایف سی ایوارڈ میں بھی ساتھ ہی وفاق سے پیسے آئیں. جو ڈسٹرکٹ کو جانے کے پیسے ہیں اسی این ایف سی فارمولے کے تحت وہ پیسہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ تک جائے اور اس عمل کو آئینی تحفظ دیا جائے, آئین میں لکھ دی جائے یہ بات, تاکہ کوئی وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, آج کی گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہ کر سکے. یہ دوسری بات ہے. اس کو لکھ دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو عوام کا پیسہ, اس میں وفاق کم قصوروار ہے اس معاملے میں. بھائی وفاق تو پیسہ دے رہا ہے, وفاق تو صوبوں کو پیسہ دے رہا ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو ایک طرح سے قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہے. صوبائی حکومتوں کو تو قرضہ واپس نہیں کرنا, وہ وفاق نے کرنا ہے. ڈیفنس کا بجٹ صوبائی حکومتوں نے نہیں چلانا, وہ وفاق نے چلانا ہے. اور ڈویزیبل پول کے ذریعے پیسے نیچے آ جاتے ہیں. تو بیسکلی جو ڈیولپمنٹ کا کام مینلی رہ گیا ہے, اور ہیلتھ ایجوکیشن کا کام رہ گیا ہے, اور فوڈ سیکورٹی کا کام رہ گیا ہے, وہ تو صوبوں کے پاس زیادہ ذمہ داریاں آ گئیں اور وسائل آ گئے. لیکن صوبے ان وسائل کو بدترین کرپشن کی نظر کر رہے ہیں, اور خاص طور پر صوبہ سندھ. اور میں نے آپ کو بتایا, ایک صرف بات بتائی ہے کہ 5 لاکھ اگر امپلائیز ہے صوبہ سندھ کا مین بجٹ زیادہ تر پیسہ 52% تقریباً پیسہ صرف سیلریز کی مد میں دے رہے ہیں. 5 لاکھ لوگوں کو کے اوپر زیادہ خرچ ہو رہا ہے امپلائیز کے اوپر, اور 5 کروڑ کی آبادی پر کم خرچ ہو رہا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ ہے سندھ کا حال. پنجاب اس سے بڑا صوبہ ہے. میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو دیکھ کر میں نے سوچی نہیں تھی یہ بات کہ مجھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی تعریف کرنی پڑے گی. مجھے بزدار صاحب کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن آج اپنے بجٹ کا صرف 33% حصہ اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں خرچ کر رہے ہیں, جبکہ ان کا صوبہ بڑا ہے, ان کو زیادہ لوگ چاہیے, لیکن وہ ایفیشینٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو رشوتیں لے کر بھرتی نہیں کر رہے اور حکومتی خزانے پر بوجھ نہیں ڈال رہے. ان کے کم لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جن کے اوپر صوبہ سندھ کی بجٹ کا 52% جا رہا ہے, ان کی آپ یوٹیلیٹیز دیکھ لو, ان کی کارکردگی کی دیکھ لو کہ آج انلیگل بلڈنگز کی بھرمار ہے شہر میں, انلیگل ہائیڈرینٹس کی بھرمار ہے شہر میں. شہر کا شرح ٹوٹی بن گیا, کوئی ایک روڈ ٹوٹی ہوئی کوئی ثابت نہیں ہے, کوئی ایک پارک جانے کے قابل نہیں ہے, کوئی ایک ہسپتال جانے کے قابل نہیں ہے سرکاری, کوئی ایک اسکول کسی غریب انسان کے پاس جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے قابل نہیں ہے. 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, کتے کاٹ رہے ہیں, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں. یہ حال ہے سندھ کا, یہ حال ہے سندھ کا. تو یہ 2 باتیں آئین میں لکھ دی جانی چاہیے. ہم سپریم کورٹ میں جانے کی بات نہیں کر رہے, یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ آئین کی صرف تشریح کر دے گی, آرٹیکل 148 کی نہیں, تشریح نہیں چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح میئر اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے چیپٹر اس کے عہدے لکھے ہو, اس کے ڈپارٹمنٹ فرض کریں یہ بات کہ بھائی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ الیکٹڈ میئر ہو, یہ بات آئین میں لکھ دو نا. یہ بات سالڈ ویسٹ کا انچارج لوکل گورنمنٹ ہو, یہ بات آئین میں لکھ دو نا. پارکوں کا انچارج میئر ہو, لوکل پولیسنگ کا انچارج, بلڈنگ کنٹرول کا انچارج الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہو, یہ بات آئین میں لکھ دو. یہ لکھی بھی نہیں ہے. تو جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں, یہ بات آئین میں لکھ دی جانی چاہیے. یہ ہے پاکستان بھر کے اور خاص طور پر کراچی کے مسائل کا حل. اور دوسری بات کہ فنڈ وزیر اعلیٰ لے لیتا ہے, دیتا نہیں ہے, اگلے نیچے ڈسٹرکٹ کو وہ صرف 10% دے رہا ہے. یہ وفاق کو کہہ رہا ہوں, یہ پیسے صوبے کے نام پر جو یہ دے رہے ہو, صوبے کے لوگوں تک یہ پیسے نہیں پہنچ رہے. تو وفاق ڈائریکٹ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کا اجرا وفاق ڈائریکٹ کریں, ڈائریکٹ, اور اس بات کو آئینی تحفظ دے دیں. یہ 2 باتیں ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اس کی کیمپین چلائیں گے پورے پاکستان بھر میں اور بالخصوص سندھ میں اور کراچی میں. نا اگلے ایشو کی طرف آتے ہیں. انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے. آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے
جاری کیے ہیں. ایک تو یہ نیسلا ٹاور ہے, دوسرے جو ہے وہ الادین پارک کی دکانیں, کلب, مارکیٹ, تیسرا جو ہے وہ یہ گوجر نالے پہ یہ انکروچمنٹ, اینٹا انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے. ہمیں بڑا احترام ہے عدالتوں کا, کرتے رہیں گے, لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس نیسلا ٹاور کو گرانے کے احکامات دیے گئے ہیں, جس کو سزا ملنی چاہیے, جس بلڈر کو, اس کو تو سزا نہیں مل رہی. وہ تو لوگوں سے پیسے لے کر یہ ٹاور, ہم سب کو پتہ ہے بلڈنگ بننے سے پہلے ہی لوگوں سے 100% پیسے لے لیے جاتے ہیں. یہ تو ٹاور بننے سے پہلے ہی جو ٹاور بنانے والا ہے وہ تو پیسوں سے آزاد ہو گیا. اس نے تو سارے پیسے کے ساری پراپرٹیز کے پیسے لے لیے اور وہ تو لے کے چلا گیا. یہ تو کراچی کے لوگوں کا اسٹیک آ گیا وہاں پر, ان متوسط طبقے کے لوگوں کے پیسے لگ گئے. وہ ٹاور بن گیا جناب, لوگ شفٹ ہو گئے. لوگ کسی انکروچ جگہ پہ تو نہیں گئے. جب وہ ٹاور میں اپنے اپارٹمنٹ لینے گئے ہیں تو انہوں نے اس بلڈر کے پاس LPCA یا پہلے جو KPCA تھا اس کی پرمیشن دیکھی ہے, KMC کی پرمیشن دیکھی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن دیکھی ہے, ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن دیکھی ہے. تو سارے جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے چاہیے ایک عام آدمی کو دیکھنے کے لیے, وہ انہوں نے دیکھ کر وہاں پر خریداری کر لی ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ نالے پہ بنا رہا ہے یہ. تو آج اگر وہ آرڈرز آ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ اس کلپریٹ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. کلپریٹ کون ہے؟ وہ بلڈر جس کو اگر یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ نالے پر ہے, اور وہ ادارے اور ان کے افسران جو یہ NOCs دینے والے ہیں. تو معذرت کے ساتھ جو مجرم, اصل مجرم ہیں, ملزمان ہیں, وہ ہونے چاہیے, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور وہ تو آج بھی رشوتیں لے کر اگلی بلڈنگوں کے نقشے پاس بھی کر رہے ہیں اور غلط لوگوں کو پرمیشن بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور نقصان جو ہے یہاں پر اس آدمی کا ہوا جس کا قصور میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. تو پاک سرزمین پارٹی متاثرین کی طرف سے, نیسلا ٹاور کے متاثرین کی طرف سے عدالت عظمیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اور سزا اگر دینی ہے اس سے آئندہ انفورسمنٹ اور غلط چیزیں رکیں گی ان لوگوں کو دی جائیں جن افسروں نے اور جس ڈپارٹمنٹ نے یہ سارا کام کیا ہے یہ انلیگل پر, اگر یہ غلط ہے جنہوں نے پرمیشن دی ہے. اور ہم نے خود سنا ہے عدالت عظمیٰ کو کہ وہ تو یہ بڑے وسوخ کے ساتھ وہ کہہ چکے ہیں اپنے کامنٹس میں, اور دو کہ ان کے کامنٹس زیادہ ہیں, ان کے جو ہے وہ ڈیسیجن میں وہ چیز نہیں آئی, لیکن کامنٹس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بدترین حکومت ہے اور یہاں کی حکومت کو کوئی باہر سے بیٹھ کر چلا رہا ہے. یہ سارے کامنٹس ہم نے عدالتوں کے محترم ججز کے کامنٹس, اس کا مطلب ہے ان کو سارے مسائل کا پتہ ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہماری عدلیہ کی تمام کامنٹس کو سن لے اور یہ جان لے کہ عدالت کو سب کچھ پتہ ہے, اور اس پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے حالات چینج نہیں ہو رہے اور کلپریٹ پکڑے نہیں جا رہے, تو عام آدمی تو مارا جاتا ہے نا اسی بات پہ کہ ہمیں اگر یہ امید ہو کہ بھائی عدالتوں کو پتہ نہیں ہے, تو میں اس امید پہ غریب آدمی اپنی زندگی گزار لے کہ بھائی صاحب کو پتہ نہیں ہے, عدالتوں کو پتہ نہیں ہے, تو چلو بھائی جب پتہ چل جائے گا تو ہمارے شاید مسائل حل ہو جائیں. لیکن جب عدالتیں خود یہ بتا رہی ہیں ان کو سب کچھ پتہ ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, تو یہ بہت ہی ایک ایسی مایوسی کی بات ہے عام آدمی کے لیے کہ جس سے ایک ایسی مایوسی کی بات ہے عام آدمی کے لیے کہ جس سے بہت زیادہ ایک اضطراب اور ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے. دوسری بات, جو دکانداروں کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے یہ الادین پارک والی جگہ پہ, وہاں بھی سیم یہی بات ہے
کہ بھائی جب یہ پرمیشن انہوں نے تو کسی سے انکروچ نہیں کیا خود سے آ کر, اس وقت کی انتظامیہ کون تھی جنہوں نے ان کو پرمیشن دی ہیں, جنہوں نے ان کو لیزیں دی ہیں, ان کو پکڑا جائے. اور اگر ان کو واقعی ان کو توڑنا ہے تو سرکار جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے اس سے پیسے لے کر ان کو کمپنسیٹ کریں مارکیٹ ریٹس کے حساب سے. اور تیسری بات, یہ جو انکروچمنٹ نالوں کے ارد گرد ہو رہی ہے, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے آپ اگر کسی کو کوئی انکروچر بیٹھا ہوا ہے گھر بنا کر, اس کو ذرا تحمل سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی گجر نالے پہ بیٹھا ہوا ہے گھر بنا کر, انکروچر ہے, غریب آدمی ہے, غلط کام کیا اس نے, انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, کر لی. ریاست کا کام, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ماں اس ریاست کو گھر دینا چاہیے, غریب آدمی کو نہیں دے پاتی, فلائی ریاست ہے, تو اس نے انکروچمنٹ کر لی. اگر آپ اس کا گھر توڑیں گے, بچوں کو نکالیں گے, تو اس کو آپ جان سے تو نہیں مار رہے, اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں. تو اگر اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو آسمان پہ تو نہیں چلا جائے گا, اور نہ مر کر وہ قبر کے اندر جا رہا ہے. اس نے تو زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہی کہیں بسنا ہے جا کر. تو کہیں جا کر آپ نے اس کا گھر توڑ دیا ہے تو کسی پارک میں جا کے بیٹھے گا, کسی روڈ پر جا کے بیٹھے گا, کسی فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھے گا. تو انکروچمنٹ ہی تو کرے گا. آپ ایک انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں اور وہ دوسری انکروچمنٹ اس سے کروا رہے ہیں, ہو سکتا ہے پہلے سے بڑی جگہ پہ جا کر بیٹھے. تو یہ مسائل حل نہیں ہو رہے, یہ مسائل ایک جگہ سے آپ شفٹ کر رہے ہیں دوسری جگہ. بارہا بتا چکا ہوں, لیاری ایکسپریس وے کا بننا اس شہر میں ایک ماڈل ہے, ماڈل. اس خاکسار نے سے اللہ تعالیٰ نے اس لیاری ایکسپریس وے جو کہ دونوں طرف انکروچمنٹ تھی لیاری ایکسپریس وے کے, 90% لیاری ایکسپریس وے میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا. 34,000 کے قریب گھر توڑے گئے ہیں, خاندان بے گھر کیے گئے, ایک پتھر نہیں پڑا روڈ پر. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی عدالت عظمیٰ نے, اس وقت کی ہائی کورٹ نے, اس وقت کی گورنمنٹ نے, سٹی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس انکروچ لینڈ پہ سے جس کو بھی ہٹائیں گے اس کو ایک 80 گز کا پلاٹ دیں گے اور اس کو ایک 50,000 روپے کا چیک دیں گے. یہ بات ہے 20 سال پرانی, آج 16-17 سال پرانی. آج حالات بدل گئے. تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی اپنے تجربے کی روشنی میں کہ سندھ حکومت کے عدالت عظمیٰ سندھ حکومت کو بلائیں اور کہیں کہ تمہارے پاس خالی لینڈ کہاں ہے بتاؤ ذرا, اور اس سے کہیں کہ اس خالی لینڈ پر جو اسٹیٹ لینڈ کہلاتی ہے اس پر پلاننگ کرو آبادیاں بسانے کے لیے. ایک 100 گز کے پلاٹ کو کاٹو اور 1 لاکھ کا چیک, 100 گز کا پلاٹ اور 1 لاکھ کا چیک ہر اس آدمی کو, اس گھر والے کو دیا جائے جس کا گھر آپ نالے پر سے توڑ رہے ہیں, تاکہ وہ ایک ڈیسنٹ لائف شروع کر سکے. مانا کہ وہ انکروچر ہے. اگر آپ صرف ویسے حکم صادر کر دیں گے کہ بس یہ انکروچر ہے, اس نے غلط گھیر رکھا ہے, اس کو توڑو, گراؤ, تو یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا. اور یہ لوگ اس نالے سے اپنے گھر کو توڑوا کر کسی اور دوسرے نالے پہ جا کر انکروچمنٹ کریں گے. یہ مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ مسائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے. میں پرزور اپیل کرتا ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ خدارا سندھ حکومت کو بلا کر ان سے لینڈ کی, خالی لینڈ کی, اسٹیٹ لینڈ کی, ان سے ڈیٹا مانگے اور ان کو کہیں کہ اس کو پلان کر کے اس پہ انفراسٹرکچر ڈالو, پانی اور سیوریج کی لائن ڈالو, روڈ بناؤ, اور وہاں پر 100 گز کے پلاٹ ان انکروچرز کو اور 1 لاکھ روپے کا چیک اور 100 گز کا پلاٹ آپ دیں. لوگ ہنسی خوشی یہ جگہ چھوڑیں گے اور آپ اپنے, اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کسی ریاست کے لیے, یہ کام آلریڈی ہو چکا ہے. میں لیاری ایکسپریس وے کی مثال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بارہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کام کو بروئے کار لائیں. ادروائز اس سے بے چینی پھیل رہی ہے. اس سے کراچی میں ویسے ہی لوگ پریشان ہیں, لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس حکومت نے مہنگائی کا بم گرایا ہوا ہے, یہاں پر بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, اور اس پر سے آپ لوگوں کے گھروں کو توڑیں گے, اس طرح سے توڑ رہے ہیں. ریاست کے لیے اچھے احساسات نہیں کریٹ ہو رہے. یہ ایز اے پاکستانی
پاک سرزمین پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ملک چلانے والوں کو گائیڈ کرے اپنے تجربے کی روشنی میں، اور یہ کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی، ہم نے ہر مسائل کا حل بتایا ہے۔ آئین میں 2 ترامیم ناگزیر ہے، ناگزیر، یہ 2 ترامیم آئین میں ہر حال میں ہونا چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو یہ صوبے ڈکٹیٹر بن گئے ہیں اور یہ جو لوگوں کو بزن کر رہے ہیں ریاست سے، ان صوبوں سے پیسہ اور اختیار نکل کر نیچے ضرور جانا چاہیے۔ وفاق تو صوبے کے لوگوں کے نام پر یہ پیسے دے رہا ہے، لیکن وہ صوبے کے لوگوں کے تک وہ چیزیں نہیں جا رہی۔ چیف منسٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے پاورز کو کنسولیڈیٹ اور ڈکٹیٹر بن گئے ہیں۔ یہاں پر جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ان باتوں کا اظہار ہم پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کرنا چاہتے تھے۔ آپ حضرات کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بلاوے پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ سننے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ وفاق نے کیا کہا وفاق کو، مگر ہم تو کہہ کہ جو ہے وہ تھک گئے۔ 3 سالوں میں ایک پروجیکٹ نہیں کیا۔ K4 اور گرین لائن کا منصوبہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، K4 کو بند کروا دیا، اور ابھی تک کوئی ٹرانسپورٹ کی بس نہیں آئی، ایک بس نہیں آئی ہے۔ اور ایک عجیب انکشاف ہوا ہے، چند دن پہلے ایک مقامی اخبار میں ایک خبر آئی کہ اسپین کی اس کمپنی نے جس نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کی ہے اس گرین لائن میں، ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس پرووائڈ کیا ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ جس کمپنی نے اس سے خریدا ہے وہ ہے $500 ملین، اور اس کمپنی نے یہاں پر اس کمپنی جو کہ یہ ٹیکنالوجی دینے والی کمپنی ہے، اس کمپنی کے جعلی لیٹر ہیڈ بنا کر اس پہ $250 ملین گورنمنٹ سے لیے، $500 کی چیز خریدی ہے، اور اس جعلی اس کمپنی کے نام پر جعلی لیٹر ہیڈ پہ جعلی بلنگ کر کے $200 ملین ایکسٹرا لے لیے۔ اس کمپنی کو جب یہ پتا چلا ہے تو وہ کمپنی، اسپین کی وہ کمپنی پاکستان آ کر انہوں نے FIA کو اور نیب کو باقاعدہ فارمل انہوں نے کمپلین لانچ کی ہے، غضب خدا کا کمپلین لانچ کی ہے۔ تو میں وفاقی حکومت سے، چونکہ یہ وفاقی حکومت نے پروجیکٹ لے لیا ہے، بھائی دیکھیں کہ کہیں یہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے اور یہاں پر گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بڑے پوسٹوں کے کہیں یہ انہی کی کمپنیاں تو نہیں ہیں، مجھے شک ہے کہیں انہی کی کمپنیاں تو نہیں ہیں، انہی کا کوئی فرنٹ مین تو یہ کام نہیں کر رہا۔ $200 ملین کا چونا لگایا پاکستان کے خزانے کو، تو اس کی اور اس کمپنی نے آ کر باقاعدہ فارمل لانچنگ، اسپین کی کمپنی ہے اور سب کو اس والی بات کا پتہ چل گیا ہے، تو اس کی بھرپور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ K4 جو ہے اس کو خدا کے واسطے اس کو اپنی نااہلی کی نظر نہ ہونے دیں، اور اس کو K4 کو تیز کریں، اس پہ تیز کیا کریں، کام شروع کریں، اس کو تو کھنڈر بنا دیا، کام ہی نہیں کر رہے۔ ہم بول کر بتا کے تھک گئے کہ بھائی اس طرح کرو، اس طرح کرو، لیکن نہیں مان رہے بات کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وفاق میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وفاق کی، وہ یہ کہ یہ جو کرپشن کا نعرہ لگا کر آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت PTI کی یہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، تو وفاق نے اپنی حکومت کو چلانے کے عوض پیپلز پارٹی کی اس صوبائی حکومت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ٹی وی پہ آ کر کرتے ہیں، یہ صرف نورا کشتی ہے۔ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت سندھ میں کرپشن کے ایک روپے بھی واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، جو کہ ان کا وعدہ تھا۔
اور سندھ میں 1% بھی کرپشن کو روکنے یا کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ کرپشن سندھ میں عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد کئی ہزار گنا بڑھ گئی ہے کرپشن، یہاں پر کئی ہزار گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے کرپشن میں. اور یہ صرف اس وجہ سے کہ آج پریکٹیکلی وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی وہ پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے، اور یہاں کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی وہ پی ٹی آئی کے مرہون منت ہے. اور اس کا خمیازہ سندھ کے لوگ اور بالخصوص جو کہ کمانے والا شہر ہے کراچی کے لوگ، یہاں کے لوگ جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. جی میں بالکل یہ رودات تو جو ہے وہ بہت لمبی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے نوٹس وہ لے ہی رہے ہیں بلڈنگوں کا، کراچی کے انفراسٹرکچر کا، تو اس کو جڑ سے اگر ختم کرنا ہے تو بلڈنگ نہ گرائیں، سندھ حکومت گرائیں. بلڈنگ نہ گرائیں، سندھ حکومت گرائیں، تو ساری برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سندھ حکومت برائی کی فیکٹری ہے. آپ دکانوں پہ سے جعلی مال اٹھا لو گے اور فیکٹری کو کھلا چھوڑ دو گے تو فیکٹری تو ویسی مال دوبارہ پروڈیوس کر دے گی. تو یہ جو انلیگل کنسٹرکشن اگر ہوئی ہے تو یہ تو آپ 2 4 10 20 بلڈنگیں گرا لیں گے. جو انلیگل کنسٹرکشن کروانے والی سندھ گورنمنٹ ہے، جو ایس بی ایس ای ہے، اس کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہاں سے یہ تباہی بربادی، یہ برائی کم نہیں ہوتا. اگر میں عدالت کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا، میں ان کی نیک نیتی کو کوشچن نہیں کرتا، میں صرف اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی ان کو کراچی میں ہونے والے غلط کاموں اور انلیگل کاموں کا ادراک ہے اور وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بلڈنگیں نہ گرائیں، لوگوں کی بلڈنگیں نہ گرائیں، سندھ حکومت کو گرائیں. اپنی پاور استعمال کر کے ساری برائی خود بخود ختم ہو جائے گی. شکریہ، تھینک یو. جی سینسس کا الیکشنز کے انعقاد سے کوئی واسطہ نہیں. سینسس مردم شماری آپ کو اپنا اسٹیمیٹ بنانے کے لیے، اپنا بجٹ بنانے کے لیے، اپنا تخمینہ لگانے کے لیے، اور سینسس کا جو عمل ہے وہ اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کرنے کے لیے. اگر سینسس ڈسپیوٹڈ ہے، نہیں ہو پا رہا، تو آپ اسی پرانے نمبرز کے اوپر اپنی ڈیلیمیٹیشن کر کے آپ جو الیکشن کرا سکتے ہیں. الیکشن کہیں سے بھی ڈیلے نہیں ہوتا، نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر 2018 میں 2017 میں سینسس ہو چکے تھے، رزلٹ نہیں آیا تھا اور نمبر چینج ہو چکے تھے. تو چونکہ خود وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا تھا، اسمبلیوں میں جانا تھا، تو اسی سینسس کے رپورٹ کے آئے بغیر ایک ایگریمنٹ کر کے الیکشنز کی ڈیٹس آ گئی اور انہی نمبرز کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہو گئی. 1 سیٹ بڑھائی گئی کراچی کی 20 سے 21 سیٹ کر کے، اور 4 سیٹیں بڑھائی گئیں، 2 سیٹیں بڑھائی گئیں پروونشل اسمبلی کی. اور آپ دیکھیں کہ ہلکی پھلکی رد و بدل کر کے الیکشنز کرا لیے گئے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو بھی سینسس سے ٹیگ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی بددیانتی ہے یہ. پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ کراچی نہیں جیت سکتے، ان کو کراچی کو اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلانا ہے، اس کو رول کرنا ہے. یہاں پر وائس رائے انہوں نے بٹھا رکھا ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. الیکشن نہیں کرانے کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیلے ٹیکٹکس کے طور پر یہ ایکسکیوز لے رہے ہیں. اس کا لیگلی کوئی واسطہ، الیکشن کا سینسس سے کوئی واسطہ نہیں ہے.
کہ سینسس کے حتمی نتیجے یا اس کے ڈسپیوٹ کے ختم ہونے یا نہ ہونے کے بغیر بھی الیکشنز ہو جانے چاہیے، اس کا طریقہ کار ایز اٹ از 2018 کے الیکشن میں بھی یہی صورتحال تھی اور آپ نے الیکشن کرا دیا، اس طریقے کار سے دوبارہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرا دیے جائیں. بہت شکریہ.